تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر، رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور قبیلے کا ذکر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، سورت پاک کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ محفل میلاد میں یہی کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے علاوہ کوئی کام دوسرا شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد یا مجلس میلاد، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مختلف جہات سے ذکر ہوتا ہے۔ اور اس محفل کے بارے میں ہمارا موقف اور دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس حیات قضائی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا، ایک محفل سے جا کے لوگوں کا اجتماع کر کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات، حضور کی سیرت پاک، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر کیا جائے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان ساری چیزوں کو جس محفل میں پیش کیا جائے اور بیان کیا جائے، ایسی محفل منعقد کرنے کو، ایسی مجلس منعقد کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ چیز بھی واضح کرنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھے کہ ہمارے نزدیک اس طرح کی محفل منعقد کرنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کی محافل اور مجالس کو منعقد کرنا یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ فرضیت و وجوب کے ہم مدعی اور دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک مستحب عمل سمجھتے ہیں، باعث ثواب کام سمجھتے ہیں، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے۔ اور جب یہ بات بھی طے ہوگی کہ ہم محفل میلاد کو، مجلس میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، تو اب پھر آگے ہمیں مسئلہ پیش آئے گا کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، ثبوت شے کے کتنے درجات ہیں اور کسی شے کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مخالفین اہل سنت، ہمارے سادہ لوگوں سے، عوام الناس سے، اب جب محفل میلاد اور مجلس میلاد کے ثبوت پر مطالبہ کرتے ہیں تو بالکل لا یعنی قسم کے سوالات کریں گے، اور ایسے سوالات کہ جو ہمارے دعوے کے بالکل وہ ہمارے دعوے کے خلاف وہ سوال بنتے نہیں ہیں۔ جب ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس محفل کو، اس مجلس کو ہم مستحب سمجھتے ہیں، تو جس مرتبے کا مسئلہ ہوگا اس مرتبے کی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، جو ترغیبات ہیں، احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان میں سے فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ، پھر آخری درجہ کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، درجات ہیں، طبقات ہیں، کیٹیگریاں ہیں۔ اب ہر مسئلہ اپنے درجے کی دلیل چاہتا ہے، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو فرض کہیں گے، تو جب ہم کسی چیز کی فرضیت کے مدعی ہیں تو ہم پابند ہوں گے کہ ہم فرض کے درجے کے مطابق دلیل دیں۔ اگر کسی چیز کو واجب کہیں گے تو واجب کا دعویٰ کر کے واجب کے درجے کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح کسی چیز کو سنت موقدہ کہیں گے تو سنت موقدہ کے درجے کی دلیل ہوگی۔ یہ مراتب ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ مستحب کے دعوے پر دلیل فرض کے درجے کی مانگے تو وہ انادی ہے، ضدی، ہٹ درم ہے، وہ بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں عادل شخص نہیں ہے۔ ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے کسی چیز کے فرض اور واجب ہونے کا، ہم تو مستحب کہہ رہے ہیں۔ جب مستحب کہیں گے تو مستحب کو ثابت کرنے کے لیے ہم مستحب کے درجے کی دلیل پیش کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحب کو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے، اور کون سی چیز ہے جس کو مستحب کہا جائے گا، اور مستحب کس طرح ثابت ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو مستحب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی نص قطعی، احادیث متواترہ یا حدیث مشہورہ
کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس پر بہت سارے حوالہ جات اصولیوں کے، علماء کے، اسلاف کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہونا، حضور کا حکم ہونا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی 4465 نمبر حدیث ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، امام حاکم نے بھی صحیح اس کو کہا اور علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، جس کو مسلمان مستحسن سمجھتے ہیں، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کی ہاں بھی کیا ہے؟ حسن ہے، اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کام اچھا ہے۔ تو کسی کام کو مسلمانوں کا اچھا سمجھ لینا اس کے اچھا ہونے کے لیے اتنے کافی کہ اس کو مسلمان سمجھ۔ اسلاف اور امت کے جو اکابر ہیں، امت کی مسلمہ شخصیات ہیں، جب اس کام کو وہ اچھا سمجھتی ہیں تو بس اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ یہ کام اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور پھر ہمارے جو مخالفین ہیں اس مسئلے میں، خصوصاً محفل میلاد کے حوالے سے، یہ مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر النوادر کے صفحہ 777 پر مستحب کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مستحب کیا ہے کہ سمیہ مستحبا بے اعتبار انہ احبہ علماؤنا، کہ مستحب کو مستحب اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو اچھا سمجھا ہے۔ تو جس چیز کو علماء اچھا سمجھیں، علماء پسند کریں، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو کسی چیز کے مستحب کے لیے کیا ہے؟ اتنا ہی کافی ہے اس کے مستحب ہونے کے لیے۔ پھر ثبوت شیء کے مختلف طریقے، کسی چیز کو ثابت کرنا ہے۔ کبھی کوئی حکم عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، یہ تمہیدی باتیں ہیں جو ہمارے جو موقف ہے اور ہمارا اہل سنت کا جو تصور ہے ان معمولات کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں جو علم سے بالکل ناآشنا اور نابلد لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح دیسی سے اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں بالکل جاہلانہ انداز میں، لیں جی یہ چیز ہمیں دکھائیں قرآن سے نکال کر، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، ہمیں دکھائیں کہ حدیث میں اس طرح جو ہے نا بعین ہی یہ لفظ لکھے ہوئے ہوں۔ حالانکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا نام لے کے اس کو لکھا گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی شے کو ثابت کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے عبارت النص سے، عبارت میں وہ لفظ اور کلمہ موجود ہوتا ہے اور وہ بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں عبارت میں چیز موجود ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چیز، یہ حکم یا یہ نہیں جو ہے یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ اشارت النص سے کبھی ثابت ہوتا ہے، کبھی دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، کبھی اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے۔ عبارت میں ساری چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دلالت النص کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہو، اف مت کہو۔ اب قرآن مجید نے صرف اتنا بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اف مت کہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، ان کی پٹائی کرتا ہے، تو آیا قرآن نے والدین کو گالیاں دینے سے، مار پیٹ کرنے سے، ان کی پٹائی کرنے سے بھی روکا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی پٹائی مت کرو، ان کو گالیاں مت دو؟ یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ تو لفظ کہیں ایسے لکھے ہوئے موجود ہے نہیں ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب اسی آیت سے دلالت النص کے طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم مذکور ہوتا ہے اور ایک حکم مسکوت عنہ ہوتا ہے۔ ایک مذکور ہے اور ایک مسکوت ہے جس سے خاموشی اختیار کی ہے، اور جو مسکوت عنہ ہوتا ہے وہ مذکور حکم سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔
تو قرآن نے ہلکے سے ہلکا کلمہ استعمال کیا ہے جو کسی کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اف. تو کہا کہ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہو. تو دلالت النص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ماں باپ کو اف کہنا ثابت نہیں ہے، اف کہنا جائز نہیں ہے، اف کہنا حرام ہے، تو اس سے بڑھ کر جتنی چیزیں ہوں گی، ماں باپ کو گالی دینا، ان کو مارنا، ان کی پٹائی کرنا، یا ان کو نعوذ باللہ زد و کوب کرنا، وہ سارے کا سارا دلالت النص کے ذریعے حرام ٹھہرے گا. بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں. تو آگے چلتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے عمومات و اطلاقات جو ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید میں احادیث طیبات میں ایک حکم عام اور مطلق بیان کیا گیا، وہ ایک کلی بیان کر دی گئی، ایک مطلق حکم بیان کر دیا گیا. اس کلی کے نیچے اس کے جتنی افراد آئیں گے، اس کی جتنی جزیات آئیں گی، اس کلی کے تحت وہ ساری جزیات ثابت مانی جائیں گی اسی عام اور مطلق حکم کے تحت، الا یہ کہ کسی خاص جزی پر شریعت کی طرف سے ممانعت وارد ہو جائے. مثال کے طور پہ اللہ کے ذکر کا حکم ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اب اللہ کا ذکر یہ مطلق حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کب کرو، کس وقت کرو، کہاں کرو، کس انداز میں کرو، کوئی قید اور کوئی شرط موجود نہیں، اللہ کا ذکر کرو. یہ ایک کلی ہے. مطلقاً قرآن نے ذکر اللہ کی ترغیب دی، ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی. اب جہاں بھی، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے وہ قرآن کے اس حکم کے تحت داخل ہوگا، الا یہ وہ جگہ جو مواضع استثناء ہیں. یعنی کوئی بندہ واش روم میں جائے تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے ذکر کرنے پر ممانعت ہے، منع کر دیا گیا کہ ایسی نجس مقامات پہ اور نجاست کے مقامات پہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا. تو وہ مقام نکال کر باقی جہاں بھی اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس مقام پہ اللہ کا 10 بندے 15 بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل کیا ہے. دلیل دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. حکم مطلق کے تحت، حکم عام کے تحت داخل ہے. اور عمومات و اطلاقات شریعہ میں جو مواضع استثناء ہوتے ہیں وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عمومات سے اور مطلق حکم سے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے اسلاف کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عمومات و اطلاقات سے استناد کرتے ہیں اور ان سے مسائل حل کرتے ہیں. کسی خاص مسئلے میں خاص دلیل کا ہونا ضروری نہیں. تو جب یہ مقدمہ اور یہ جو ہمارا اصول اور ضابطہ ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کسی چیز کا حکم اشارتاً ہو یا صراحتاً ہو، ایسے ہی ممانعت بھی بعض اوقات صراحتاً ہوتی ہے، بعض اوقات اشارتاً ہوتی ہے، کبھی تصریحاً کبھی تلویحاً. تو ممانعت بھی ہم سمجھیں گے اور جو ترغیب اور حکم ہے اس کو بھی ہم اسی انداز سے سمجھیں گے. کسی بات کا، کسی حکم کا نام لے کے خاص طور پہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو ذکر اللہ کی فضیلت اور اچھائی قرآن مجید سے ثابت ہے. اسی طرح مثال کے طور پر دعا ہے، دعا کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دعا کس وقت کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی، اس کی کوئی تخصیص اور کوئی قید قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ عام ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے. اذا لعموم الوقت،
یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں یہ اذا کا کلمہ یہ عموم وقت کے لیے آتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وقت کو عام رکھا، اس کو خاص نہیں کیا کہ کس وقت میں کرنی کس وقت میں نہیں کرنی۔ جب بھی صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے اور ہر حالت میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب عام حکم ثابت ہے، مطلق حکم ثابت ہے، تو کوئی بندہ کہے کہ یہاں آپ دعا کر رہے ہیں یہاں مجھے ثبوت دیں، تو وہ دینی اصولوں سے نا آشنا اور غافل ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ 50-100 بندہ بیٹھا ہوا، 200 بندہ 400 بندہ بیٹھا ہے، اور کہتے ہیں یہ دعا کریں فلاں بندے کے لیے، فلاں کے کاروبار کی برکت کے لیے، فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو اب اگر ہم ایک مقام پہ بیٹھ کے اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں یا اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ذکر کے لیے اس دعا کے لیے الگ سے کوئی خاص دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے پابند ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے عمومات سے استدلال کر کے دعا کو اور اللہ کے ذکر کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور پھر احادیث طیبات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفلوں کی، ذکر کی مجلسوں کی مطلقاً فضیلت بیان کی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم میں تو باقاعدہ باب موجود ہے، باب فضل مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کی فضیلت کا بیان، ذکر کی مجلس کی فضیلت کا بیان۔ 6839 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو زمین پہ آ کے چکر لگاتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ذکر کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، وہ آ کے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ آ کے ایسی مجلس کو تلاش کر لیتے ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور وہ ایک دوسرے کو پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حَتَّى يَمْلَوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان تک جتنی خلا ہے وہ ساری بھر جاتی ہے، اور جب وہ جدا ہو جاتے ہیں آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جبکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر کے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے، پوری لمبی تفسیر کے ساتھ حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا دیکھا، تو وہ پھر عرض کرتے ہیں جئنا من عند عباد لک فی الارض یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویحمدونک ویسألونک، یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے ہیں، تیرے بندے ذکر کی مجلس جو سجا کے بیٹھے تھے، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری تکبیر بیان کرتے تھے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری حمد بیان کرتے تھے اور تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یسألونک، وہ تجھ سے دعائیں کر رہے تھے۔ قال وماذا یسألوننی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، مجھ سے کیا دعا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے، وہ پھر ساری، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ پھر ساری دعائیں فرشتے جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے بالکل ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت بیان ہو رہی، اور یہ ذکر اور دعا کی مجلس کی فضیلت مطلق اور عام ہے، خاص نہیں ہے کہ کس وقت میں اور کس جگہ پہ کی جائے گی، عام ہے۔ جب بھی آپ مجلس منعقد کریں گے، جب بھی آپ محفل منعقد کریں گے، تو یہ حدیث اس محفل کی فضیلت کے لیے کافی ہے، الگ سے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک اور باب ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، صحیح مسلم میں، کہ تلاوت قرآن اور ذکر پر اجتماع کرنے کی فضیلت کا بیان، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اجتماع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع کرنا، اس کی فضیلت کا بیان۔ اور حدیث نمبر ہے 6853، اس میں یہ کلمات ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب ایک قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں اجتماع کرتی ہے،
यतलूना किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वयतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में वो दरसो तदरीस यानी वो सीखने का मामला करते हैं। इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, फिर उन पर सकीना उतरती है, व गाशियतहुमुर रहमतु, और अल्लाह फिर बना के गाशियतहुमुर रहमतु, रहमत आके उनको ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनको आके घेर लेते हैं, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, फिर उस मजलिस का, उस इज्तिमाए जिक्र का अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में जिक्र करता है कि फरिश्तों देखो मेरे बंदे वहां इज्तिमा करके मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो ये मुतलकन महफिल और इज्तिमाए जिक्र और महफिल जिक्र की फजीलत मौजूद है, और इसके साथ दीगर अहादीस भी हैं। तो मालूम हुआ कि अगली हदीस पर के मैं रिजल्ट पेश करता हूं 6855, उसमें यह लफ्ज है कि ला यक़उदु कौमुन यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कि कोई कौम जब अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते आके उनको घेर लेते हैं, उनको ढांप लेते हैं। तो ये अहादीस बिल्कुल इस बात का बैयन सबूत है, बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि मजलिस जिक्र, मजलिस दुआ, इज्तिमाए जिक्र, इज्तिमाए दुआ, इन अहादीस से मुतलकन साबित है। अल्लाह का जिक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र भी अल्लाह ही का जिक्र है, हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और यह कुरान मजीद से साबित है। जब हम नबी करीम अलैहि सलाम का जिक्र करेंगे उसमें क्या होगा कि अल्लाह वो है जिसने अपने हबीब अलैहि सलाम को यह शान अता की, अल्लाह वो है जिसने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को यह मौजज़ात अता किए, अल्लाह वो है जिसने अपने नबी अलैहिस्सलाम को यह अज़मत अता की। तो उसमें जिक्र किसका होगा? अल्लाह का। कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को सैर करवाई। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हिदायत देके मबूस फरमाया। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बनाया। तो इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं। इस पर भी तफसीलन हवाला जात और अकाबिर असलाफ के हवाले पेश किए जा सकते हैं। हजरत इब्ने अता रहमतुल्लाह ताला से इमाम काजी अय्याद मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने अश्शिफा अपनी किताब में यह जिक्र किया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र। तो हुजूर के जिक्र की महफिल वो अल्लाह के जिक्र की महफिल है, क्योंकि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत का जिक्र भी किया जाएगा। तो ये थे अमूमी और मुतलक जो दलाइल जिसे हम बिहम्दि ताला इस्तिनाद करते हैं और उनको दलील के तौर पे पेश करते हैं। ये पहला हमारा ज़ाब्ता और उसूल है, ये समझना चाहिए। अब हमें दलील खास का हमसे मुतालबा किया जाता है जब किसी काम के जवाज के लिए, इस्तेहबाब के लिए आम और मुतलक दलाइल मिल जाए तो खास दलील की जरूरत नहीं है, और ना ही मुद्दाई खास दलील देने का पाबंद होता है, और ना ही उसको कहा जाएगा कि खास दलील। लेकिन होता यह है कि ये लोग, इनका अक्ल शऊर और इल्म से तो कोई उसूल ज़ाब्ते से वाबस्तगी नहीं है। अब ये होता है कि ये इस तरह की लायानी किस्म के एतराज़ात भी करते हैं, लायानी किस्म के सवालात भी करते हैं, और फिर हमारे जो बेचारे सादा लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कदर के खास तौर पर महफिल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करना, हुजूर की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना, और महफिल में मजलिस में नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र करना खास तौर पर, इस पर भी बिहम्दिल्लाह हमारे पास सरी अहादीस मौजूद हैं, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम से और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी महफिल सजाकर हुजूर की विलादत का जिक्र करना, यह बिहम्दि ताला साबित है। अल मोजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर मेरे पास इसकी 1 है,
मतबुआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत, सफ़ा नंबर 25, हदीस का नंबर 28। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तदाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मीलादहुमा इंदी। सैयदा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने और अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद ने अपना अपना मिलाद मेरे सामने बयान किया। मीलादहुमा इंदी, मेरे सामने हुजूर ने और अबू बकर सिद्दीक ने अपना मिलाद बयान किया है। तो मालूम हुआ महफिल में या महफिल के अलावा किसी के सामने हुजूर का मिलाद बयान करना खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। ये किताब है जामे तिरमिज़ी शरीफ, और ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है, और जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का नंबर है 3617। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही लिखा है, हसन सही गरीब लिखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर जलवा फरोज हुए तो सहाबा अलैहिम रिदवान से पूछा, मन अना, सहाबा बताओ मैं कौन हूं। तो अर्ज की अंता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब अपने खानदान का और अपने पूरा अपना तज़किरा फरमाया। फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम, अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बेहतर मखलूक में रखा। सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, फिर उसके दो गुरोह बना दिए। फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा, अल्लाह ने मुझे बेहतर फिरके में रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसके कबीले बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन, कबीले के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बेहतर कबीले में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने उस कबीले के घर बना दिए। और फजअलनी फी खैरिहिम बैता, तो घर के एतबार से भी अल्लाह ने मुझे बेहतर घर में रखा। बखैरिहिम नफ्सा, और जात के एतबार से मुझे अल्लाह ने बेहतर रखा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना जो पूरा खानदान का तज़किरा और अपनी आमद का जिक्र नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे तशरीफ फरमा हो के अपने सहाबा अलैहिम रिदवान के सामने बयान किया है। और कुरान मजीद में सूरत दुहा की आयत, आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत पर अल्लाह ने चर्चा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बस बहरहाल अपने रब की नेमत पर खूब उसका चर्चा करो। अब ये चर्चा क्या है, चर्चा किसको कहते हैं? मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस नंबर 17981 है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तहद्दुस का माना बयान किया। इस आयत में जो फहद्दिस का लफ्ज है कि खूब चर्चा करो, अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की नेमत का तहद्दुस यानी उसका बार बार जिक्र करना, ये अल्लाह की नेमत का शुक्र है। व तर्कुहा कुफ्रुन, और उसका जिक्र ही ना करना, उसको छोड़ देना, ये कुफरान नेमत है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत पर शुक्रिया अदा करने का और उसका बार बार जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और उसी हुक्म के मुताबिक महफिलें सजाकर और जलसे करके नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करना और हुजूर की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना आले सुन्नत का भी मामूल है। और यह मामूल नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अलैहिम रिदवान का था। सुनन निसाई में सनद सही के साथ सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 5436। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन यानी मिन असहाबिही, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लेके आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हल्का बना के एक टोली की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में बैठे हुए थे। हुजूर उनके दरमियान आ गए तो आके इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, मा अजलसकुम। अब ये बात होते हैं कि लोग खास लफ्ज का मुतालबा करते हैं कि ये खास लफ्ज हमें दिखाएं। अब ये अजलसा का माना क्या है? इसका हम यही माना करेंगे कि तुम्हें जलसा यहां किसने करवाया, तुम्हें यहां जलसा किसने करवाया, किसने तुम्हें बिठाया, तुम क्यों बैठे हो? मा अजलसकुम, कालू, तो उन्होंने कहा
اب اپنے اس جلسہ کرنے کا صحابہ نے مقصد بیان کیا. کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ، ہم یہاں جلسہ کر کے بیٹھے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور اس کی تعریف کریں، خوبی بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا پوری امت پر احسان ہے، اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صحابہ نے وہ جلسہ سجایا. آج ہم جو جلسہ سجاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی مقصد ہوتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں. یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم رسول ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس رسول کی آمد پر، اس رسول کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظیم رسول عطا فرمایا، ایسا ہادی عطا فرمایا. تو صحابہ نے جب اپنا مقصد بیان کیا کہ من علینا بکا، آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسہ سجایا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم نے اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ، یہ محفل سجائی ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان قسم کھائی کہ ہم اللہ کی قسم کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فقط اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ سجایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے، کسی شک ریب تردد کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی. انما اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس جلسے کی وجہ سے. تو یہ حدیث تو بالکل صاف اور واضح دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں، شکرانے میں جلسے سجانا، محفلیں سجانا، ذکر کے اجتماع کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے. اب پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اتنی دفعہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، اور حضرت عمر کے دور میں، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں، تو یہ صحابہ منا رہے ہیں نا بھائی. تو کیا دلیل اتنی ناکافی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کے جلسے، محفلیں حضور کے صحابہ نے کرے، یہ ناکافی ہے؟ الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ دلیل کیا ہے؟ کافی ہے. اور پھر اس کے علاوہ محدثین کرام علیہ مردوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محدثین نے، آپ سیرت کی جمیع کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی ہر کتاب میں محدثین نے شروع میں باب قائم کیے ہیں، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ولادت کا بیان. اور ان کتابوں میں سے یہ حدیث کی کتاب ہے الجامع الصحیح سنن الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا چیپٹر، مناقب کا چیپٹر قائم کیا ہے. تو اس میں باقاعدہ انہوں نے باب کا عنوان اور نام رکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے میلاد کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان کا بیان. تو یہ باب کا عنوان اور چیپٹر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی کا لفظ جو ہے یہ بحمد تعالیٰ میں حدیث اور سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے. اور خود میں نے آپ کے سامنے جو معجم الکبیر طبرانی کی جو حدیث پیش کی ہے 28 نمبر، اس میں میلادہما اندی کے لفظ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کے دن کو منایا، روزہ رکھ کے منایا. صحیح مسلم کی 2750 نمبر حدیث ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن، ولادت کے دن روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے روزہ رکھا؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی میلاد کے دن، اسی دن پیر کو میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن کو یادگار رکھا، منایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا. اور ایک بڑی زبردست روایت
المستدرک علی الصحیحین کی جلد 4 صفحہ نمبر 42 اور 43 پر یہ روایت موجود ہے. روایت کا نمبر ہے 5498. اور المعجم الکبیر طبرانی مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی، اس میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 پہ یہ روایت موجود ہے. جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدح کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جمیع صحابہ، اب روایات میں متعدد اس میں جو نہ وہ تعداد ملتی ہے، بعض میں 30,000 بعض میں کچھ اور بعض میں کچھ، تو کم از کم 30,000 صحابہ علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے. حضرت عباس نے اجازت طلب کی، جب اجازت مانگی نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت عباس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مکمل پوری نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی. میں ساری تو نہیں پڑھتا، اس میں یہ کلمات موجود ہیں، انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، اے محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض سب زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق اور آپ کے نور سے سارا افق روشن اور منور ہو گئی. انت لما ولدتا، انت لما ولدتا جب آپ کی ولادت ہوئی. تو یہ حدیث اور یہ کلمات بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مجلس میں اور محفل میں، اور جس محفل میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں، اس محفل میں حضور علیہ السلام کے چچا نے حضور کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہی مجلس میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا، اس حدیث کے حوالے سے میں امام حاکم کا تبصرہ بھی پیش کر دوں. اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث تفرد بہ رواتہ الاعراب، کہ یہ جو روایت ہے اعراب نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو روایت کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الرُّوَاةِ لَا يَدَعُونَ، اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو گڑتے نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بلکہ جو واقعہ ہوتا ہے اسی واقعے کو حقیقت میں بیان کرتے ہیں. تو امام حاکم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ یہ روایت جعلی اور موضوع نہیں ہے. تو بحمد تعالیٰ ان روایات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے خود اور حضور کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی کیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد پر شکرانے کی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی کیا ہے. اور کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے بھی بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی، میلاد کی مجلس اور محفل کو منعقد کرنا عین کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کر کے میلاد کا بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ہمارے محدثین اور اکابر علماء جو ہے، وہ علماء جو تمام اکابر فکر اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے. ان میں سے بہت سارے والے پیش کی جا سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر جتنے علماء ہیں ان کے حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں. ان میں سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فیوز الحرمین. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ 33 پر اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ کنت قبل ذالک بمکہ المعظمہ، کہتے ہیں میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں تھا، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم ولادتہ، حضور کی ولادت کے دن مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں میں شریک تھا. والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ، لوگ اس محفل میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو حضور کی شان و عظمت اور حضور کے ارہاسات ظاہر ہوئے تھے ان کو بیان کر رہے تھے.
اور وہ ان مشاہد کو بیان کر رہے تھے جو حضور کی بعثت سے پہلے لوگوں نے دیکھے. فرأیت انوارا، تو اس محفل میلاد میں نے نور کی بارش دیکھی. سطعت دفعۃ واحدہ، کہ جو آسمانوں سے نور جو نا وہ اتر رہا تھا. لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ جسم کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ولا اقول ادرکتھا ببصر روح، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف روح کے ساتھ دیکھا ہے. فقط بلکہ کہتے میں اس کو اس انداز سے مشاہدہ کر رہا تھا، میری آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور میری روح بھی اس کو محسوس کر رہی تھی، ان انوار و تجلیات کو. اور فرماتے ہیں کیف کان الامر بین ھذا وذالک فتأملت تلک الانوار، میں نے جب غور و فکر کیا ان انوار و تجلیات میں، فوجدتها من قبل الملائکۃ المؤکلین بامثال ھذا المشاہد. فرماتے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انوار و تجلیات ان فرشتوں کی طرف سے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے اس طرح کے موقعوں کے لیے ان کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. بمثال حاضر المجالس رأیت یخالط انوار الملائکۃ انوار الرحمہ، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا نور رحمت کے نور کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا دیگر ہمارے قابل امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ حاتمی کی کتاب آپ مولد النبی دیکھ لیں، مولد رسول ابن کثیر کی دیکھ لیں، اس طرح مولد الربی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی دیکھ لیں، ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دیکھ لیں. وہ سب علماء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی اس محفل کو مستحسن اور باعث ثواب اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کا ایک ذریعہ سمجھتے. بلکہ میں اس سے آگے بات کر دوں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے مقتدا اور پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں میلاد کی محفل پر تذکرہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اقتداء صراط مستقیم کی جلد ثانی صفحہ نمبر 615، یہ سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں کذالک ما یحدث بعض الناس، ایسے ہی ہے جس طرح لوگ بیان کرتے اما مداحات للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ جو مسلمان میلاد کی محفلیں کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ریس میں اور عیسائیوں کی مشابت میں، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں نا، مسلمان بھی اس طرح محفل میلاد اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناتے ہیں. وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا، یہ جو کام کرتے ہیں یا یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں. اب ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں واللہ قد یصیبہم علی ھذی المحبۃ والاتحاد، اللہ ایسے لوگوں کو جو حضور کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کو اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا کرے گا. کیا کرے گا؟ ثواب عطا کرے گا. تو ابن تیمیہ صاحب بھی اس بات کو مان گئے کہ جو امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت اور تعظیماً حضور کی میلاد کی محفل سے جاتا ہے، حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ ثواب. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں. اور یہ میلاد منانا حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور میلاد کو بیان کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی